الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم بہت ہی پیارے بزرگ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مبارک فرمان ہمیں ارشاد فرمایا، انشاءاللہ ان کے فضائل ہم سنیں گے۔ تو ہمارا یہ مقصد بھی ہے کہ انشاءاللہ جہاں پر گناہ و برے چینلز چل رہے ہیں تو ہم اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو درس قرآن دیں اور بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے کچھ ہم انشاءاللہ آپ کو واقعات آپ کی بارگاہ میں رکھیں۔ تو ہماری انشاءاللہ نیت ہے کہ یہ جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے گا اور جو اس کو انشاءاللہ دیکھے گا وہ آگے تک بھی انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کرے اور لائک بھی کرے کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ آج فضائل سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کن کو زیادہ پسند فرماتا ہے؟ جو مخلص، پرہیزگار اور جو گمنام ہو، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں، اور اگر وہ عمرا کے پاس یعنی وزراء کے پاس جانے لگے تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اور اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمان ہمیں جاری فرمایا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل تھا کہ فدا کا و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو پیچھے سارا بیان ہوا کہ ان لوگوں سے ہم کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اویس کرنی کون ہے؟ اب یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں، اور میٹھے میٹھے آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا قد، اب سنیے اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میرے آقا ارشاد فرما رہے کہ وہ اس حلیے کے ہوں گے۔ فرمایا اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور زارو کتار رونے والا ہے۔ اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جو میرے آقا کے غلام ہیں تو ان کے بارے میں کتنی مبارک بتایا کہ وہ تلاوت قرآن کرنے والے ہیں اور زارو کتار رونے والے ہیں، اور اگر وہ سفارش کریں گے، سرکار خود فرما رہے ہیں کہ بروز قیامت اویس کرنی سفارش فرمائیں گے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا
عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ یہ دیکھیں جنتی صحابی ہیں، لیکن میرے آقا کا کیا ارشاد ہے کہ فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی اویس سے ملاقات ہو تو آپ اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند آواز دی، فرمایا اے یمن سے آنے والو حاجیو، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص بھی موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ کے متعلق سوال کرے، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک سچے عاشق صادق ایک درخت کے نیچے، حضرت اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، جو نماز پڑھ رہے تھے، اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ یعنی بتایا نہیں، ان کو آگاہ نہیں ہونے دیا کہ میں اویس ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ ہی کے بندے ہیں، تو تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں، اور ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو عام میں دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ ہمارے غیب دان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی۔ اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیسے غیب کی خبر دی، اور حضور علیہ السلام یہ میرے رب کا بہت ہی بڑا، حضور علیہ السلام کمال امام الانبیاء ہیں۔ اور دیکھیں امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ میرے آقا غیب کی خبر بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو آپ نے غیب کی خبر کیا دی تھی کہ ایک نشانی یہ بتائی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھائیے۔ مولا علی نے بھی عرض کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز پڑھنے والے سے عرض کیا کہ آپ کو ہمارا دانا کندھا آپ دکھائیں، اگر وہ نشان موجود ہو تو ہمیں پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی۔ یہ سن کر اویس کرنی اپنے کندھے سے چادر ہٹائی،
تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے، جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے کندھے کے نیچے سفید نشان ہوگا، اور واقعی جب آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو آپ کے کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے دونوں صحابہ نے حضرت اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ نے میرا حال تو کھول دیا ہے، اور اب آپ اپنے متعلق بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ اب دیکھیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ادب کھڑے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کا کیا ادب تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے اور آپ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور آپ تکلم نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیے میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی نہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چروائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو آپ اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر عمر فاروق اعظم نے اپنے درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت اویس کرنی نے عرض کی اے امیر المومنین، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، اور پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دیکھیے ہمیں اس واقعے سے درس بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کو تحفہ تحائف پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کتنا خوبصورت جواب دے رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کہ میرے پاس یہ 2 چادریں ہیں، میں اس کو بچھونا بھی بناتا ہوں، عورتہ بھی ہوں، اور یہ میرے پاس چمڑے کی جوتی ہے، اسی طرح میرے پاس میں نے پیسے بھی کیا کرنے ہیں۔ تو دیکھیے کیسا توکل تھا اللہ پر۔ تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم بھی اپنے رب سے پھر بھی شکایتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی تو تعلیم ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔